وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو۔ تو یہ وہ فتنے ہیں، ان کے لپیٹ میں آنے سے پہلے پہلے اپنے رب کی بارگاہ میں جھک جاؤ۔ پھر آپ نے فرمایا او موتم مجہزا، یہ اچانک موت، توبہ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ آج کل دیکھیں نا کتنے اسباب ہیں، اچانک موت کے بڑے اسباب پیدا ہو چکے، جہاں سائنس نے بڑی سہولتیں دی ہیں، اسباب بڑے۔ پچھلے دنوں سلنڈر پھٹا ہو گوگی میں، بندہ ایکسپائر ہو گیا ہے، یہ روڈ ایکسیڈنٹ، یہ پلین کریشز، کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ پھر آج کل کچھ بھی ہو، کرونا کوئی کہتا ہے جی وہ شوائیں ہیں یا وہ وائرس ہے، بیماری ہے نا، دیکھنے میں آ رہا ہے نا، تو یہ بھی ایک موت کا سبب بڑا ہے نا۔ تو موت نے تو 99 طرف سے گھیرا ہوا ہے، ایک ہی طرف ہے زندگی کی، بچتے بچتے بندہ گزارا، کتنی دیر بچے گا۔ اچانک موت کے آنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے پہلے پہلے جو ہے وہ نیک اعمال کر لو، ان فتنوں سے بچو۔ پھر یا دجال، اور دجال اتنا بڑا فتنہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں اس سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال پیدا ہو چکا ہے، بلکہ جاسوسیاں کرتا ہے، حالات باقاعدہ اس کے جاسوس ہیں اور حالات پہ نظر ہے اس کی، انسان ہے، فرد واحد ہے۔ یہ جو حدیث میں ہے نا کہ اے اللہ میں مسیح دجال کے فتنے سے پناہ چاہتا ہوں، اس کی کوئی معنویت ہے؟ کیوں جی؟ معنویت ہے نا، ہمارے نبی کا ہر عمل حکمت پر مبنی ہے۔ اب اس کے کیا فتنے ہیں یہ اللہ کو پتہ ہے۔ جو اب بھی ہم پناہ مانگتے ہیں نا نماز میں، اس کا مطلب ہے کہ اس کے فتنوں کے کچھ اثرات ہیں یا پیشگیاں پناہ مانگ رہے ہیں، یہ دو ہی چیزیں ہیں نا۔ تو آپ نے فرمایا دجال جو بدترین غائب ہے، سب سے بڑا آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ